السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو زیارت کرواتے ہیں اس خوبصورت اور پیاری مسجد کی، جس کا نام ہے مسجد جمعہ، اور اس کا دوسرا نام ہے مسجد بنو سالم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ پہنچے تو سب سے پہلے جو قیام فرمایا قباء میں فرمایا۔ قباء میں 4 دن یا 14 دن کے قیام کے بعد آگے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے جانے کا خیال ہوا۔ اپنے ننھیال بنو نجار کو اطلاع دی۔ اونٹنی پر سوار ہو کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حصار میں دن چڑھے روانہ ہوئے۔ تھوڑی دیر چلے تھے کہ زوال کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر گئے۔ یہ محلہ بنی سالم تھا۔ انہوں نے قباء سے روانگی کے وقت عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے ہمارے چچا زاد کے ہاں قیام فرمایا قباء میں، کچھ شرف ہمیں بھی بخش دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بستی میں اترے۔ کثیر صحابہ کرام کے اجتماع میں خطبہ دیا۔ پیغمبرانہ زندگی کا یہ پہلا خطبہ جمعہ تھا۔ مکہ مکرمہ میں مظلومانہ 13 سال گزارنے کے بعد یہ خطبہ دیا، مگر حلیم و صابر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبہ میں ایک حرف بھی دشمنوں کی مذمت اور شکایت میں نہیں کہا۔ تقوی، پرہیزگاری اور یوم آخرت کی تیاری ہی خطبہ کا مضمون تھا۔ قرآن کریم میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ خطبہ کے بعد جمعہ کی نماز ادا کی۔ یہ اسلام کا سب سے پہلا جمعہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمایا۔ جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جمعہ ادا فرمائی، وہاں بنو سالم نے مسجد بنا لی، جو مسجد جمعہ اور مسجد بنو سالم کے نام سے مشہور ہے۔ ہم مسجد جمعہ پہنچے تو عصر کی اذان کا وقت ہو چکا تھا۔ آئیے ہم آپ کو وہی عصر کی اذان، مسجد جمعہ کی اذان سناتے ہیں۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله یہ مسجد قباء سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مسجد قباء سے مسجد نبوی شریف کو جاتے ہوئے دائیں ہاتھ پر یہ ایک خوبصورت اور سفید رنگ کی مسجد جمعہ کہلاتی ہے۔